اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. در مذمت حرص یہی پڑھنا ہے. کریمہ سعدی کتاب کا نام ہے جی. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے اس کو تصنیف فرمایا ہے اور آج ہم اس کا سبق پڑھ رہے ہیں جو اس کا نام ہے در مذمت حرص. حرص کہتے ہیں لالچ کو. کس کو؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں جہاں قناعت کرنی ہے نا، پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا، وہاں حرص سے بچنا ہے. یہ اس صف پہ کس نے یہ گند ڈالا ہے؟ نیچے پھٹے کے نیچے جو کاغذ پڑے ہیں. آپ کل کس خوشی میں چھٹی کی تھی آپ صاحب نے؟ چلو یہ تو میں آپ کے ساتھ حساب چکتا کرتا ہوں نا. در مذمت حرص، حرص کی مذمت میں، مذمت کہتے ہیں کس چیز کو برا کہنا، مذموم. ٹھیک ہے جی. ایا مبتلا گشت در دام حرص شدہ مست و لا یاقل از جام حرص. اے حرص کے جال میں پھنسے ہوئے انسان، حرص کے جام سے تو مست اور بے عقل ہو گیا ہے. حرص کہتے ہیں لالچ، اور آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، لالچ بری بلا ہے. لالچ میں پڑنے والا بندہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایک منٹ ایا مبتلا گشت در دام حرص شدہ مست لا یاقل از جام حرص. اے حرص کے جال میں پھنسے ہوئے انسان، حرص کے جام سے تو مست اور بے عقل ہو گیا ہے. یعنی اس کا جام جو پیتا ہے نا، اس میں دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک اس کی عقل کام چھوڑ دیتی ہے، اور دوسرا وہ مست ہو جاتا ہے. مست کہتے ہیں ایسے بندے کو جس کو وہ جب مستی میں آ جاتا ہے تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا بھی ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. سمجھ گئے ہو؟ اور اس کی عقل بھی جواب دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ شکایت کی کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. ہم نے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے ہیں سلسلے، اس میں جناب ایڈ دیکھا فلاں چیز ہے. مثال ہے گھوڑا، آپ سمجھ تو گھوڑا بہت اچھا سامنے لگا کہ انہوں نے کہا جی یہ گھوڑا جو ہے نا لاکھ روپے کا. اب اچھا گھوڑا 10-11 لاکھ کا ملتا ہے، 12 لاکھ کا، 15 کا ملتا ہے. تو جس نے دیکھا نا بھائی گھوڑا لاکھ روپے میں مل رہا، فٹافٹ پیسے بھیج دیتے. یا ادھر چلا گیا تو انہوں نے پکڑ کے پیسے وہ چھین لیے اور بھیج دیا واپس، بھائی چلو گھوڑا مل گیا. تو یہ کیا تھی؟ لالچ. ایک وہ مست ہو گیا بھائی لاکھ روپے نے گھوڑا گننے لگے. دوسرا اس کی عقل نے بھی اس کو ہر طرف سے فارغ کر دیا کہ سوچ بھی نہیں سکا کہ یار یہ اس لاکھ روپے کا گھوڑا کیوں دے رہا ہے، یہ چوری کا تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حرص کے جال میں پھنسے ہوئے انسان، حرص کے جام سے تو مست اور بے عقل ہو گیا ہے. کہاں یعنی کوئی نظر ہی نہیں پہنا. اللہ مکن عمر ضائع بتحصیل مال کہ ہم نرخ گوہر نباشت صفات. اپنی زندگی کو حصول مال میں برباد نہ کر. اب سچی سچی بتاؤ، ہر بندہ مال کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا؟ چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو وہ ایک توڑا اٹھا کے ڈھیروں سے چن رہا ہے چیزیں. بھئی ویچ کے تو کوئی جھاڑ بنوائے.
جو بڑا ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے، جو اس سے بڑا ہے وہ تو لگا ہی اسی چکر میں ہوا ہے، اور جو شادی شدہ ہو گیا وہ تو بس سمجھتے ہی ہے صرف میں نے مال کمانا اور خریدنا بھی ہے۔ تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مال، اپنی زندگی کو مال کے اصول میں، مال کو حاصل کرنے میں برباد نہ کر۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کیونکہ موتی اور ٹھیکری کی قیمت برابر نہیں ہوتی۔ موتی تو آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ قیمتی چیز کو موتی کہتے ہیں۔ موتی صرف یہ نہیں جو 10 کا موتی ہے موری ہوئی پیتے تاکہ پاگن ہو، موتی قیمتی چیز کو کہتے ہیں۔ ٹھیکری کہتے ہیں جو ہمارا گھڑے شڑے ہوتے ہیں، یہ جو برتن ہوتے ہیں، یہ جب ٹوٹ جائے تو جو ٹوٹ کے جو چیز بنتی ہے اسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم اس کو پھیکر کہتے تھے، اس نال کھیڑنے چیچو کو دما ٹنگ چاہ کے تو پھیکر۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حصول مال میں برباد نہ کر، کیونکہ موتی اور ٹھیکری کی قیمت برابر نہیں ہوتی۔ موتی جو ہے وہ مشکل سے ملتا ہے، اور موتی جس کے پاس ہوتا ہے اسے ہر بندہ اچھا سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے۔ تو پھر جو کبھی کبھی بندہ لالچ میں آ جاتا ہے تو وہ موتی کی جگہ پہ ٹھیکری لے لیتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے بھائی تم اتنا اندھا نہ ہو جا اور اتنا ہر وقت کوشش میں نہ لگا رہے دنیا کے کہ آپ کو موتی کے بجائے لوگ ٹھیکریاں دیں۔ اور سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ آگے کہتے ہیں جی کہ ہر آنکس کے در بند ہرس اوفتاد، دہد خرمن زندگانی بباد۔ جو شخص ہرس کے جال میں پھنسا ہوا ہے وہ زندگی کا کھلیان برباد کر رہا ہے۔ کھلیان کھیت کو کہتے ہیں، یعنی جو ہرس کے جال میں پھنس گیا ہے نا، وہ اپنی زندگی کے جو کھیت ہے نا جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے وہ برباد ہی کر رہا ہے۔ کوشش تو اس کی یہ ہے کہ یہ آباد ہو جائے، لیکن وہ برباد ہوگا کیونکہ وہ ہرس میں پڑا ہوا ہے، لالچ میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرفتم کہ اموال کاروں تو راست، ہما نعمت رب مسکو تو راست۔ میں نے فرض کیا کہ قارون جتنا مال تیرے پاس ہے اور تمام دنیا کی نعمت بھی تجھے میسر ہے، یہ فرض ہی ہو سکتا ہے، اتنا تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بخواہی شد آخر گرفتار خاک، جو بے چارگاں بادلے دردناک۔ ہائے 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 ہائے، کہتا ہے یہ جو اوپر فرض کیا ہے نا اس کا اب نتیجہ نکالنے لگا ہے۔ تو پھر بھی دکھیا دل کے ساتھ بے بس لوگوں کی طرح تو نے آخر مٹی میں جانا ہے۔ یعنی قارون کے خزانے کا آپ اندازہ لگائیں نا، کتنے اونٹ چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانے کی؟ 100 اونٹ کہہ لو، 100 اونٹ جس کے خزانے کی تالوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ 100 اونٹ، ایک اونٹ کی کتنے چابیاں چنا ہو سی؟ 100 اونٹ کتنی چابیاں ہو سن؟ تو جن چابیاں اتنی ہو سن تو تالے کتنے ہو سن؟ تو تالے جنہیں کمرے لگے پہ سن، ان کمرے کتنے ہو سن؟ اندازہ لو، اندازہ لگائیں نا آپ ذرا۔ ہاں تو کہتا ہے بھئی اتنا خزانہ اگر میں فرض کر لوں نا کہ تیرے پاس ہے، ایٹ دا اینڈ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ تو خاک میں مل جائے گا اور تیرے خزانے بھی ادھر ہی رہ جائیں۔ ہاں میں نے تو پھر بھی دکھیا دل کے ساتھ بے بس لوگوں کی طرح تو نے آخر میں مٹی میں جانا ہے۔ دکھیا دل دکھتا تب ہے نا جب بندہ کوئی کام نہ کرنا چاہ رہا اور کرنا پڑ جائے، اور بے بس وہ بھی وہی بے بس بھی ہو گیا۔ اچھا جی ادھر آ جائیں، ہوا بھی لگے گی جیسے آپ کی مرضی۔ آگے جناب صفحہ نمبر 41 ہے جی، کریمہ سادی کتاب ہے، در مذمت ہرس لالچ، اس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ کہتا ہے چرامی گدازی ز سودائے زر، چرامی
کشتی یہ بار محنت چخر، دولت کی خبت میں تو کھلا جا رہا ہے۔ خبت کہتے ہیں بندے کا دماغ کام نہ کر رہا ہو نا، ہاں، یا اس میں الٹی چالیں چل رہی ہوں تو کہتے ہیں یہ بہت خبتی دماغ کا بندہ ہے۔ تو جو لالچی ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں بھی خبت سب سے یہ بڑا ہوتا ہے کہ میں ایک دم سے کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو کہتے ہیں دولت کے خبت میں تو گھلا جا رہا ہے اور گدوں کی طرح بارے محنت اٹھا رہا ہے۔ شیر رہ گیا جی، بخوائی شداخر گرفتار خاک، یہ پڑھ چکے ہیں ہم شیر۔ جو بے چار گاں با دلے دردناک، یہ ہم شیر بھی پڑھ چکے ہیں، ترجمہ بھی کر چکے ہیں۔ یہ ویسے چیک کرے ہو جی، دیکھ ایسا نہیں مسٹیک ہے، یا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں شیر، لیکن میں چونکہ ساتھ ترجمہ بھی کر چکا ہوں نا، اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا گرفتم کے اموال کاروں تراست، اس شیر کا اب اگلے شیر میں جواب آ رہا ہے، یہ بھی میں نے ساتھ کہا تھا۔ چلو خیر ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، نو پرابلم۔ جو بخوائی شد آخر گرفتار خاک، جو بے چار گاں با دلے دردناک، ٹھیک ہے جی۔ اس کا تو پھر بھی دکھیا دل کے ساتھ بے بس لوگوں کی طرح تو نے آخر مٹی میں جانا ہے۔ یہ ہم دوبارہ ہم نے پڑھ لیا جی آپ کے کہنے پہ، تاکہ مومن شک میں نہیں رہتا، یقین کی کیفیت میں رہتا ہے۔ چرامی گدازی ز سودائے زر، چرامی کشتی یہ بار محنت جت خر۔ اب یہ اگلا شعر ہم نے پڑھا تھا کہ دولت کے خبت میں تو گھلا جا رہا ہے اور گدوں کی طرح بار محنت اٹھا رہا ہے۔ یہ گدوں کی طرح بار محنت کون اٹھاتا ہے؟ جو لالچ میں ہوتا ہے، فٹافٹ کرا تو فٹافٹ مکے۔ مثال سمجھ لو، ایک بندہ گھاس کاٹنے گیا، اس نے دیکھا او سبز گھاس ہے، میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، یہ سارا ہی آج کاٹ کے اگر لے جاؤں نا تو کیا بات ہے۔ اب وہ کاٹتا رہا، جب اٹھانے کی باری آئی تو اٹھا تو بندہ اتنا ہی سکتا ہے نا جتنا اٹھا سکتا۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، بھئی اب اسے اٹھاؤں کیسے؟ اب وہ یا تو کسی کو بلائے گا، وہ اسے اٹھوائے گا، آگے جا کے پھر گرے گا، پھر تو یہ لالچ نے اس کو دماغ میں جو خبت کر دیا تھا نا، مخبوط الحواس کہتے ہیں اس کو، ہیں جی، یعنی حواس کام ہی نہیں کر رہے۔ بھئی یار آج تھوڑا سا لے جاتا ہوں، کل لے جاؤں گا، تازہ ہوگا، اٹھانے میں بھی آسانی ہوگی، ہیں جی، میں بیمار بھی نہیں ہوں گا۔ یہ ساری سوچیں اسے نہیں آ رہی، مخبوط الحواس ہو چکا ہے وہ لالچ میں۔ اور وہ کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی اور نہ کاٹ لے، وہ نہیں کپو، وہ نال دوئی بے کھا لینا کب کھڑو پرے مولوی تو کمرے والے، ہاں انجو سوچنے نا۔ تو اگر وہ لالچ نہیں کرے گا اور قناعت پسند ہوگا، جو ہم پہلے سبق پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، تو وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرے گا۔ دوسرا، اسے یقین ہوگا کہ جو میرے مقدر میں ہے، جو میرے مویشیوں کے مقدر میں ہے، وہ کوئی اور لے سکتا۔ شاباش۔ تو یہ چیزیں تبھی ذہن میں آئیں گی جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ادروائز لالچ آپ کو گھیر لے گی۔ قارون کو کیا مسئلہ تھا؟ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی۔ اگر قارون کس کے زمانے میں تھا؟ یا اللہ ہے، جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا نا، تو قارون کس کے تھا؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس نے اچھی صحبت چھوڑی نا، تو کیا حال ہوا؟ زندگی تباہ ہو گئی، اکٹھا کر کے، اور ایٹ دا اینڈ وہی دکھیا دل کے ساتھ بے بسی کی عالم میں جانا ہے۔ ادھر تو نہیں رہنا کسی نے بھی۔ تو اس لیے آپ نے کبھی بھی بچوں لالچ نہیں کرنی۔ لالچی آدمی ہر جگہ ناکام ہے، ہر میدان میں ناکام ہے۔
سونے کی اینٹ پڑی ہے، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، آپ کی نہیں ہے نا. آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اور چاہ کھڑ سی تو سارے جہان نہ ذمہ وار ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ہم یہ بھی سوچتے ہیں نا، میں اس تو چاہ کے تھی کہ اور چاہ کے سیدھے باتیں میں مسئلہ بن سی، تو کیوں چاہیے؟ جب تو نے اٹھا لی تو اب تو ذمہ دار بن گیا اس کا. تو یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرص و لالچ سے بچائے. کون سی حرص و لالچ؟ جو ہمیں اللہ رسول سے دور کر دے، جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے. ویسے تو لالچ ہوتی ہے نا، ہم لالچی کتنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ مل جائے. اللہ مل جائے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تو ملا ہوا ہے نا. ہم جب مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رسول تو مل گئے، لیکن ان کے قریب ہو جائیں. ان کی قرب کا ایک جو ہے وہ ہے کہ جنت مل جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا بندے کو. تو یہ بھی حرص ہے نا. یہ حرص اور ہے جو اللہ رسول کے قریب کرے، یہ جتنی زیادہ کرو اور کم ہے. دنیاوی معاملات میں یہ بات ہو رہی ہے. آگے کہتا ہے جی کہ چرامی کشتی محنت از بحر مال کہ خواہد شدن گہاں پائے مال. یہ نون تو نہیں ہے، نون الف. ایک منٹ ٹھہرو، اس کو میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. ٹھہر جاؤ. اس کے ذرا آپ ترجمے پہ آؤ جی. مال و دولت کے واسطے محنت کیوں کر رہا ہے جبکہ یہ سب کچھ اچانک برباد ہو جائے گا؟ تو ادھر ہاں ناگہاں ہے. اچانک پامال ہو جائے گا. مال و دولت کے واسطے محنت کیوں کر رہا ہے جبکہ یہ سب کچھ اچانک برباد ہو جائے گا؟ تو اس لیے حلال کے لیے کوشش اور ایمان کی بچت، یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے. ایمان بچ جائے تو وہ ساتھ جائے گا، مال صاحب تو پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر اس پہ کون کون کیا کیا کرے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. چنا دادا ہے یا دادا اے، یہ حمزہ بھی ادھر ہو سکتا ہے. دل بے نقش درم کہ ہستی ز ذوقش ندیم میں ندم. آئے ہائے، دولت کے نقش پر تو نے دل اتنا لگا دیا ہے کہ اس کی لذت کے سبب ندامت سے دوچار ہو گیا ہے. چنا عاشق روئے زرگشتہ اے کہ شوریدہ احوالو سرگشتہ اے. تو دولت کے چہرے کا اس قدر متوالا ہو گیا ہے کہ پریشان حال اور پاگل ہوا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو لوگ 1 روپیہ نہیں چھوڑتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر 1 روپیہ سب کو چھوڑا تو 100 بندہ آیا تو 100 روپیہ چلا جائے گا. اگر وہ تھوڑا سا اس کو الٹ سوچ لیں کہ 1 روپیہ چھوڑا تو ویسے میں شاید نہ دے سکوں تو 100 روپیہ اللہ کے نام کا دے دوں گا. تھوڑا سا ہی فرق ہے نا سوچ میں. لیکن وہ لالچ 100 روپیہ اور ود وہیں سی. کئی دکاندار بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ اوپر روپیہ بنا ہے یہ پہلے اور 100 بعد میں. یہ میں نے خود سنا. تو لوگ دے تو دیتے لیکن ساتھ جد بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس روپے نا ہاں محتاج ہی رہ سیں.
منگنا ہی رس ہیں. تو یہ جو ہاتھ کا دیا ہوتا ہے نا، اس کا اندازہ ابھی تک آپ کو شاید نہ ہو، آگے جا کے ہو جائے گا کہ ہاتھ کے دیے ہوئے کہ کتنے اثرات ہوتے اور کتنے فوائد ہوتے. تو جیسے ہم آف دا ریکارڈ گفتگو کر رہے تھے نا ایک خاص بندے کے بارے میں، ویڈیو میں ایسی بات اس لیے نہیں کی کہ یا تو مکمل بات ہو، مکمل نہیں ہوگی نا تو پھر لوگ گمراہ ہو. تو ادھر بھی سلسلہ یہی ہے، یہ سب ایجنٹ ملے ہوئے ہیں اور بس. چناں گشتہ اے سید بہر شکار کہ یادت نہ یاید ز روزے شمار. تو اپنے شکار کا خود اس درجہ شکار ہو گیا ہے کہ تجھے روزے حساب کی یاد ہی نہیں آتی. مبادا دلے فرو مایا شاد. اچھا میں کچھ بولا پہ ہوں داو ہے نا. مبادا دلے فرو مایا شاد کہ از بہر دنیا، بلکہ را کے نیچے زیر بھی لگا دو، کہ از بہر دنیا دہدیں بباد. اس کمینے کا دل کبھی خوش نہ ہو جو دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر ڈالے. اللہ اکبر. کل ہمارے پاس ایک بندہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ڈیرے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جدھر کر رہا ہے ادھر سے کیوں چھوڑ رہا ہے کہ ادھر نا کوئی نماز ہی نہیں بندہ پڑھ سکتا. ایسے کہا، مجھے اچھا لگا کہ چلو پچھلی عمر میں اس کو فکر تو لگ گئی. یہ فکر ہی تو ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے. تو ہم نمازیں ضائع کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ قبول کرتے ہیں، جیسی بھی پڑھتے ہیں انہیں چھوڑنی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہ آپ کو سرخ رو کرائے گی. اور اگر کچھ نا ہم صحیح کر رہے ہوں، ویسے یہ جملہ درست نہیں ہے لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سبق درست نہیں پڑھ رہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ مستی کہہ لو. بہت پہلے درست کرنا چاہیے، بعد میں پڑھنی چاہیے نماز. لیکن اگر کسی کو کوئی سہولت میسر نہیں آ رہی اور اس نے جس طرح غلط یاد کر لیا اس طرح پڑھتا جا رہا ہے، تو کم از کم اس کے ساتھ ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے ہونے کا طریقہ بتایا وہ تو کر رہے ہیں. تو یہ طریقے کے برکت سے انشاءاللہ جو سبق ہے وہ بھی پڑھنا آ جائے گا اللہ کے. کہیں نہ کہیں بندہ جب اوپر نیچے ہونے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سبق مل ہی جاتا ہے. پھر جب بندہ رہتا ہے تو پھر طلب ہو تو اور زیادہ جلدی مل جاتا ہے. اس لیے اس کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اوپر نیچے ہوتے رہو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیا کرو کہ گنگے بھی تو ہیں نا، ٹھیک ہے. تو کوشش کرو کہ جو اس میں سبق پڑھو وہ درست پڑھو. جنہوں نے نماز پہلے سنائی ہوئی ہے، جنہوں نے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے، دوبارہ سنا لو، ٹھیک ہے. جنازہ دوبارہ سنا لو، دعائے قنوت دوبارہ سنا لو. ہاں جی، درود تاج شریف پڑھتے ہو تو وہ دوبارہ سنا لو، ایت نامہ پڑھتے ہو تو وہ دوبارہ سنا لو. ایون کہ درود و سلام درود شریف پڑھتے ہو تو وہ دوبارہ سنا لو. کوئی دعا مانگتے ہو تو وہ دوبارہ سنا لو تاکہ کوئی غلطی ہے تو درست ہو جائے. جو آپ کو پتہ نہیں ہے بغیر علم میں آئے ہوئی وہ تو معاف ہے، لیکن پتہ ہوئے تو فیر تو نہیں نا. ہاں جی، تو آج کا کریمہ سعدی کا سبق ختم ہوا. وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
پچھلے اور اگلے سبق کو ملا لو، لالچ نہیں کرنی، جو مل جائے اس پہ راضی ہو جانا ہے۔ قناعت اور حرص کٹھے ہو گئے نا دونوں، ایک دم کٹھ کر دیا ہم نے ایک لائن میں۔ چلو